بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد محمود خان. آپ سن رہے ہیں پروگرام دنن سوال یعنی آج کا سوال. یہ پروگرام پختونخوا ریڈیو FM 92.6 مردان کی جانب سے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں. ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں. غم دنیا بھی غم یار بھی شامل کر لو، غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں. تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں. آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا عجب کل وہ زمانے کے نصابوں میں ملیں. اب نہ وہ میں نہ وہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فراز، جیسے دو شخص تمنا کے سرابوں میں ملیں. معزز سامعین، سید احمد شاہ، جنہیں دنیا احمد فراز کے نام سے جانتی ہے، 12 جنوری 1931 کو خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ میں پیدا ہوئے. خواتین و حضرات، احمد فراز اردو ادب کے وہ درخشاں ستارے ہیں جو بیک وقت ان کی حیات میں ہی رومانوی اور انقلابی شاعری میں کمال عروج رکھتے تھے. اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمان جانا. یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. زندگی تیری عطا تھی سو تیرے نام کی ہے، زندگی تیری عطا تھی سو تیرے نام کی ہے، ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا احسان جانا، ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا احسان جانا. دل یہ کہتا ہے کہ شاید و فسردہ تو بھی، دل یہ کہتا ہے کہ شاید و فسردہ تو بھی، دل کی کیا بات کریں دل تو ہے ناداں جانا، دل کی کیا بات کریں دل تو ہے ناداں جانا. اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر، اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر، بے پیے بھی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا. اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر، بے پیے بھی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا. آخر آخر تو یہ عالم ہے کہ اب ہوش نہیں، رگے مینا سلگ اٹھی کہ رگے جان جانا. آخر آخر تو یہ عالم ہے کہ اب ہوش نہیں، رگے مینا سلگ اٹھی کہ رگے جان جانا. مدتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ امید، مدتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ امید، دل پکارے ہی چلا جاتا ہے جانا جانا. مدتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ امید، دل پکارے ہی چلا جاتا ہے جانا جانا. اب کے کچھ ایسی سجی محفل یاراں جانا، اب کے کچھ ایسی سجی محفل یاراں جانا، سربزانو ہے کوئی سرب غریباں جانا. ہر کوئی اپنی ہی آواز سے کانپ اٹھتا ہے، ہر کوئی اپنے ہی سائے سے ہراساں جانا. جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے، شہر کا شہر ہوا داخل زنداں جانا. جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے، شہر کا شہر ہوا داخل زنداں جانا. ہم بھی کیا سعادت ہے
ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا، ہم بھی کیا سعادت ہے ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا، غم دوراں سے جدا ہے غم جانا جانا، ہم بھی کیا سعادت ہے ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا، غم دوراں سے جدا ہے غم جانا جانا، ہم کہ روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے، ہم کہ روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے، ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہجراں جانا، ہم کہ روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے، ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہجراں جانا، ہوش آیا تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ، جیسے اڑتے ہوئے اوراق پریشان جانا، اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمان جانا۔ خواتین و حضرات، ہمارے آج کے پروگرام میں ہم جناب احمد فراز صاحب کے حوالے سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے، ان کی شاعری کے حوالے سے بات کریں گے۔ بلا شبہ احمد فراز اردو ادب کا ایک درخشاں ستارہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ خواتین و حضرات، جب آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی لب و لہجہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ شاید آج ایسی ہی کیفیت میری بھی ہو، اتنے بڑی شخصیت کے بارے میں بات کرنا۔ آج کے ہمارے موضوع احمد فراز کی شاعری اور ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر گوہر نویس صاحب کو، وہ اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع کی طرف آگے بڑھوں، پروفیسر گوہر نویس صاحب کا تعارف کراتا چلوں۔ پروفیسر صاحب 2002 سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ پروفیسر صاحب نے اردو ادب کے حوالے سے بہت سی کتب لکھی ہیں اور تحقیقی مقالے بھی لکھ چکے ہیں، اور کبھی کبھی اخبارات کے لیے کالم بھی لکھتے ہیں۔ آج ہم ان سے احمد فراز کی شخصیت اور ان کی شاعری کے حوالے سے بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، میرا پہلا سوال پروفیسر گوہر نویس صاحب سے یہی ہوگا کہ وہ احمد فراز کا ایک مختصر سا تعارف کرا دیں، باوجود اس کے کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ان کے ایک شعر سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کا نام رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ریڈیو پختونخوا 92.6 FM مردان کا بے حد ممنون ہوں، شکر گزار ہوں۔ انہوں نے احمد فراز جیسی قد آور شخصیت، جیسی دیوہیکل شخصیت پہ یہاں مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ ریڈیو پختونخوا کو جب ہم سنتے آئے ہیں، بہت عرصے سے سن رہے ہیں، ہمارے سامعین سن رہے ہیں، تو ریڈیو پختونخوا کی یہ اولیت ہے اور یہ اسپیشلٹی ایک لحاظ سے کہہ لیں کہ انہوں نے ہر موقع پہ مختلف موضوعات پہ، مختلف شخصیات پہ بہت سے اس طرح کے تاریخی پروگرام کیے ہیں جنہوں نے ایک لحاظ سے اس خطے کے لوگوں کو، اس کے سننے والوں کو ایک شعور بخشا ہے۔ ان میں ادب کے ذوق کو پروان چڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے خیبر پختونخوا FM 92.6 مردان کی کاوشیں بڑی قابل تحسین ہے۔ فراز کا جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑا حوالہ ہے اردو ادب میں، خاص طور پہ اردو کے شعر و ادب کا جو بھی شناور ہے، جو بھی جس لحاظ سے بھی تھوڑی بہت واقفیت اردو شعر و ادب کے ساتھ ان کی وابستگی رہی ہے، تو وہ فراز کے نام اور فراز کے کام سے ضرور واقف ہوں گے۔ ہم اس مختصر سی نشست میں اس کا کیا تعارف کریں گے، کیونکہ ان کو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ شاعر نے کہا تھا تعارف بوجھ بن جائے تو اس کا تعلق بوجھ بن جائے تو اس کا توڑنا اچھا، تعلق روک بن جائے تو اس کا چھوڑنا بہتر، وہ افسانہ جسے تکمیل تک لانا نہ ہو ممکن، اس افسانے کو ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ فراز کو ایک خوبصورت موڑ دیں گے۔ فراز کوہاٹ میں پیدا ہوئے تھے، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے۔ ساری عمر انہوں نے شعر و ادب کی دلہن کی زلفیں سنوارنے میں گزاری ہیں۔ ان کے شعر اس طرح ہیں کہ سیماب اکبر آبادی نے کہا تھا، کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے،
کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ تو فراز کی شہرت، فراز کی اولیت، فراز کی کاملیت اور جامعیت کے بہت زیادہ حوالے ہیں۔ ان پہ کتابیں لکھیں، ان پہ مقالے لکھے گئے، ان پہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کیے گئے، لیکن بہت سے اس طرح کے ہمارے اہل وطن ہیں کہ جو فراز کے کام سے ابھی تک واقف نہیں ہے۔ تو ایک لحاظ سے ہمارا یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو فراز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں علم رکھنا چاہتے ہیں۔ فراز نے بہت ریگولر ماسٹر کیا اسی ڈپارٹمنٹ سے جس کے ہم بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں، اسی سائے دیوار فراز نے کہا ہے تو اسی سائے دیوار میں ہم بھی رہے۔ فراز نے کہا ہے ہم نے ایک عمر گزاری ہے غم یار کے ساتھ، میر 2 دن نہ جیے ہجر کی آزار کے ساتھ، اور ہم کو اس شہر میں تعمیر کا سودا ہے جہاں لوگ معمار کو چن لیتے ہیں دیوار کے ساتھ۔ اور سب سے بہترین شعر اس میں یہ ہے سر اس غزل میں کہ ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ۔ تو فراز شعبہ اردو سے انہوں نے ماسٹر کیا اور پھر ریڈیو پاکستان میں رہے، پھر نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف آئے، اکادمی ادبیات میں بھی انہوں نے وقت گزارا، اس طرح جو دوسرے ادارے ہیں لوک ورثہ میں بھی رہے۔ تو انہوں نے ایک اس طرح کی بھرپور اور متحرک زندگی گزاری ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک اور جنوب سے لے کر شمال تک جہاں پہ بھی اردو سمجھی بولی پڑھی لکھی جاتی ہے وہاں پہ فراز کا نام جو ہے وہ وہاں پہ پہنچا ہوا ہے، وہاں پہ فراز کا شعر پہنچا ہوا ہے۔ تھوڑی بہت جو بھی ادب کے ساتھ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جو بھی تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہے اس کو فراز کا ایک آدھ شعر، فراز کے کسی شعر کا ایک آدھ مصرع ضرور یاد ہوگا۔ جس طرح ہمارے پشتوں میں رحمان بابا ہے یا خوشحال خان خٹک ہے، رحمان بابا کی شاعری ہر پختون کے لیے ایک وظیفے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اسی طرح احمد فراز کی شاعری بھی ہر اردو بولنے والے، ہر اردو جاننے والے، ہر اردو پڑھنے والے، ہر اردو لکھنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ پروگرام جو احمد فراز کے حوالے سے ہے اس کو ہم اردو میں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام تو پشتو موضوع زیادہ تر ہوتے ہیں، پشتو زبان میں ہوتا ہے، مگر آج چونکہ فراز کی شخصیت جو ہے وہ ایک عالمی سطح کی شخصیت ہے، ملکی سطح کی شخصیت ہے، علاقائی سطح کی شخصیت ہے، تو اس وجہ سے ہم اس پروگرام کو اردو میں کر رہے ہیں تاکہ ہمارے سننے والے جہاں کہیں بھی ہوں اردو بول سکتے ہوں، سمجھ سکتے ہوں، تاکہ ان کو ہماری گفتگو سمجھ میں آ سکے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ فراز نے زیادہ تر لکھا بھی اردو میں ہے تو اس حوالے سے ہم اردو میں یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب، ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ احمد فراز کے حوالے سے اکثر یہ بات یا تو غلط فہمی کے طور پہ مشہور ہو گئی ہے یا ان کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ ٹین ایجر کے شاعر ہیں یا جو ایسے جو نوجوان قسم کی نسل ہے اس کا صرف شاعر ہے، جذباتی طور پہ جذباتی جو ہوتے ہیں لوگ، ہیجان خیز دور جو ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں سر، فراز کی کتاب ہے خواب گل پریشاں، اس کے پلیپ پہ اس سوال کا بہت خوبصورت انداز میں، اور یہ سوال مجھ سے پبلشرز کمیشن میں بھی پوچھا گیا تھا جب میں 19 کا انٹرویو الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ اس کے پلیپ پہ احمد ندیم قاسمی کا پلیپ ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ فراز کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوانوں کے شاعر ہیں یا اس طرح ٹین ایجر کے شاعر ہیں۔ تو احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ بہت عرصے تک میں بھی اس سوال کے جواب کی تلاش میں کھویا رہا، سرگردہ رہا، لیکن ایک دفعہ میں، فراز اور تیسرا میرے خیال میں 1-2 بندے ان کے ساتھ اور بھی تھے، ہم گئے تھے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے، عمرہ ادا کرنے کے لیے ہم گئے تھے۔ تو وہاں پہ ہمیں ایک بہت بوڑھے شخص جن کی بینائی بھی تقریباً ختم ہو گئی تھی، وہ ہمیں ایک بہت بوڑھے شخص وہاں پہ ملے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ احمد ندیم قاسمی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کے ساتھ اور کون کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے ساتھ فراز بھی آئے ہیں، میرے خیال میں فراق گورکھپوری، فراق تو نہیں تھے، 2-3 لوگ اور بھی تھے، مجھے شاید نام آ جائیں بہرحال۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ایک دوست ہیں، ایک شاعر ہیں اردو کے فراز، ان کے ساتھ میں کس طرح مل سکتا ہوں؟ میں نے اس کا بہت نام سنا ہے، مجھے اس کے بہت سے شعر آتے ہیں۔ تو احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ میں نے بابا کو کہا کہ محترم فراز تو ہمارے ساتھ ہیں لیکن اس وقت حرم شریف میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اپنے ہوٹل میں ہیں یا جس طرح بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے بھی ہو بس آپ عبادت کریں اور میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے احمد فراز کے پاس لے چلیں۔ مجھ سے اب رہا نہیں جاتا کہ احمد فراز آئے ہیں یہاں پہ حرم شریف میں اور یہاں پہ وہ مجھے ملیں گے۔ تو جب میں ان کو، اس بابے کو میں ہاتھ سے پکڑ کے احمد فراز کے پاس لے گیا تو انہوں نے احمد فراز کے ہاتھ چومے
تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس بابے کی احمد فراز سے اتنی زیادہ حقیقت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا, اس بابے نے کہا احمد فراز کو کہ میرا تعلق پاکستان کے اس علاقے سے ہے, کیا کھیچا وطنی ہے اس طرح کا کوئی اس نے علاقہ بتایا, کہ میں عرصے سے آپ کی شاعری سنتا اور پڑھتا آیا تھا, لیکن میری خواہش تھی کہ میں اللہ, جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو میں نے کہا یا اللہ میری خواہشات ساری جائز پوری کر لیں. دیکھیں بیت اللہ شریف میں میری وہ جائز خواہش پوری ہو گئی. تو اس احمد علیم قاسمی کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ احمد فراز ٹین ایجر کے شاعر نہیں ہے, بلکہ وہ ضعیفوں کے بھی شاعر ہیں, وہ حریفوں کے بھی شاعر ہیں, وہ حلیفوں کے بھی شاعر ہیں, وہ دوستوں کے بھی شاعر ہیں, وہ دشمنوں کے بھی شاعر ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کا الزام بھی لگتے ہیں یہاں پہ, جو بھی مشہور ہو جاتا ہے. مجھے یہاں پہ اجمل خٹک صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے, بڑے ترقی پسند ہمارے پشتو ادب کے, دلوی قدرت النوربا. اچھا, تو اس کی بات مجھے بڑی زبردست لگی. انہوں نے ایک دفعہ ہمیں کہا تھا کہ آپ اس وقت تک آپ نے کوئی کام نہیں کیا, نہ آپ نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا, جب تک لوگ آپ کے پیچھے اور آپ کے خلاف باتیں نہ کریں. جس دن آپ کے پیچھے لوگوں نے باتیں کہنی شروع کر دیں اور آپ کی برائیاں, یعنی بدلا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو, بدلا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو, میں جا چکا ہوں پھر بھی تیری محفلوں میں ہوں. جب آپ لوگوں کی محفلوں پہ چھا جائے تو آپ سمجھے کہ آپ نے کام کیا ہے. تو الزامات بھی لگتے ہیں یہاں پہ. اصل میں ہمارے ہاں ایک وہ روایت بھی رہی ہے کہ کوئی الزام کی تلاش کے لیے جاتا نہیں ہے, کوئی تحقیق کرتا نہیں ہے. بالکل, لیکن بس سب کے سب بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا, ایک انگریز تھا, کہ مجمع میں کئی سر ہوتے ہیں دماغ نہیں ہوتا نا. تو یہی بڑی وہ بات ہے. انشاءاللہ میرے خیال میں یہ سوال کا بہترین جواب یہی بابا تھا جو احمد علیم قاسمی کہتے ہیں کہ مجھے اس بابے نے بہت متاثر کیا. ٹھیک. خواتین و حضرات, جب یہ پروگرام آپ سن رہے ہوں گے, یہ پروگرام آپ کی سماعتوں کی نظر ہو رہا ہوگا, تو اس وقت یہ پروگرام ہمارے پختونخوا ریڈیو مردان کے فیس بک پیج پر بھی آپ سن رہے ہوں گے. تو اگر آپ کے ذہن میں یا آپ کا کوئی پسندیدہ شعر جو احمد فراز سے منسوب ہے, جو احمد فراز نے لکھا ہے, وہ شعر آپ ہمیں کمنٹس کے اندر بھیج سکتے ہیں, جس سے ہمیں آپ کے ذوق کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے. پروفیسر صاحب, میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھنا چاہوں گا. ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ احمد فراز مزاحمتی, انقلابی اور رومانوی شاعری بیک وقت کرتے تھے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی جو مزاحمتی شاعری تھی وہ ان پہ غالب تھی, یا جو ان کی رومانوی شاعری تھی؟ کیونکہ میں اکثر جب دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں تو احمد فراز کو اپنی زندگی میں ہی وہ مقبولیت حاصل ہو گئی تھی, چاہے وہ رومانوی شاعری میں ہو یا وہ ان کی مزاحمتی شاعری میں ہو. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کون سا ایلیمنٹ, کون سا عنصر جو تھا وہ ان پر غالب تھا, اور کس صنف میں انہوں نے معراج پائی؟ یہ بہت اہم سوال ہے میرے خیال میں. اس نشست کا سب سے اہم سوال یہی ہو سکتا ہے. فراز کی شخصیت میں یہ آپ کہہ لیں کہ یہ دو دھارے, جس طرح ندی کے دو دھارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, تو فراز نے بڑی مہارت کے ساتھ ندی کے ان دو دھاروں کے ساتھ سفر کیا. لیکن اس کا جواب اگر میں ایک جملے میں دے دوں تو میں یہ کہوں گا کہ فراز دلی طور پر رومانویت پسند تھے اور ذہنی طور پر ترقی پسند تھے. ٹھیک. دلی طور پر رومانویت پسند تھے کیونکہ اس کے دل نے جو چاہا تو انہوں نے شعر کے روپ میں لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور فکری طور پہ وہ ترقی پسند تھے. ان کا جو آدرش تھا, ان کی جو جدوجہد تھی, انہوں نے اس معاشرے کو جو دیا, اس معاشرے کی انہوں نے جو شعر کہے, تو میرے خیال میں یہ اس کا بہترین وہ ہو سکتا ہے. فراز نے جس معاشرے میں زندگی گزاری, جس وہ فراز کہتے ہیں نا, یہ غزل دین اس غزال کی ہے, یہ غزل دین اس غزال کی ہے جس میں مجھ سے وفا زیادہ تھی. تو غزل, غزال, یہ ساری چیزیں فراز نے اپنے محبوب کے لیے, اپنے دوست کے لیے, جس نے احمد فراز نے جس سے محبت کی, یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہیں. لیکن ایک طرف فراز یہ بھی کہتے ہیں, اب تیرا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے, اور سے اور ہوئے درد کے عنواں جانا, اور سے اور ہوئے درد کے عنواں جانا. کہ آپ کا ذکر ٹھیک ہے اپنی جگہ, آپ کی خوبصورت آنکھیں اور آپ کے بال اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, اس پہ شعر میں کہوں گا, لیکن یہاں پہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. یہاں پہ فیض کہتے ہیں, جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت, شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے. ایک اور جگہ یہ بھی اس حوالے سے ایک اور بھی ان کی بڑی مشہور غزل ہے. جی فراز کی, فیض کی, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نما. اچھا, تو دیکھیں یہ ساری چیزیں لوٹ جاتی ہیں. ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے, یہ فیض کہتے ہیں. اور فراز نظریاتی طور پہ بھی, فکری طور پہ بھی اور اسلوبیاتی طور پہ بھی فیض کا ایک تسلسل ہے.
فراز پہ یہ الزام بھی لگا کہ آپ فیض کو کاپی کر رہے ہیں. تو بہرحال لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے, اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے. دیکھیں یہ اور سے اور ہوئے درد کے عنوان جانا یہ فراز کی ترقی پسندی ہے کہ جب وہ غربت دیکھتے ہیں, جب وہ غاصبوں کو دیکھتے ہیں, جب وہ اس طرح کی صورتحال کو دیکھتے ہیں, معاشرے کی برائیوں کی طرف جب نظر جاتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے وطن میں جو اہل ہے وہ اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے. تو یہی بات فراز ایک طرف اس کی اس طرح کی رومانیت ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے بھول جاتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. اور سنا ہے اس کی بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں. ایک طرف تو یہ رومانیت کی ایک اعلیٰ معراج ہے, دوسری طرف یہ معراج ہے ترقی پسندی کی کہ محفل میں کل فراز ہی شاید تھا لب کشا, محفل میں کل فراز ہی شاید تھا لب کشا, مقتل میں آج کا سر بھی اسی کا ہے. تو دیکھیں ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ یارو مجھے مسلوب کرو تم کے میرے بعد, یارو مجھے مسلوب کرو تم کے میرے بعد, شاید کہ تمہارا قد و قامت نکل آئے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ بات نہیں کر سکتے, آپ اس جرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. یہ جرت تب آئے گی جب آپ میں نہیں ہوں گا تو آپ میری غیر موجودگی میں اس طرح کی وہ کر سکتے ہیں, جرت کر سکتے ہیں. غالباً اس حوالے سے احمد فراز صاحب کا ایک اور بھی بہت بہترین شعر, میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر تیری بات اور ہے تو صاحب محفل تہرا, بالکل میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا, تیری بات اور ہے تو صاحب. زبردست طرح کے اور بھی بہت سے شعر بہت سے ہیں. یہ برہم بس اس خطا پہ امیران شہر ہیں, برہم بس اس خطا پہ امیران شہر ہیں, ان جوہروں کو میں نے سمندر نہیں کہا. دیکھیں ایک طرف ترقی پسندی مطلب دیکھیں جی, قامت کو تیرے سرو سنوبر نہیں کہا, قامت کو تیرے سرو سنوبر نہیں کہا, جیسا بھی تو تھا اس سے تو بڑھ کر نہیں کہا. مطلب ہے کہ میں نے بغیر کسی اس کے جس طرح میں نے آپ کو ڈیفائن کیا ہے. لیکن دوسری طرف جب وہ کہتے ہیں کہ برہم بس اس خطا پہ امیران شہر ہیں, ان جوہروں کو میں نے سمندر نہیں کہا, تو میرے خیال میں اس کی ترقی پسندی بھی کھل کر آ جاتی ہے اور اس کی جو رومانیت پسندی ہے وہ بھی کھل کر آ جاتی ہے. فکری طور پر وہ ترقی پسند تھے اور دلی طور پر وہ رومانیت پرست تھے. پروفیسر صاحب یہ سوال سے اکثر جیسا کہ آپ شروع میں فرما چکے ہیں کہ احمد فراز صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ اس کے حوالے سے اگر گھنٹوں بھی بات کی جائے تو کم ہے, اور ہم ان کی شخصیت ان کی شاعری کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو ابھی یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ وہ کیا ایسی بات تھی جس کی وجہ سے احمد فراز کو عوام میں قبولیت اس طرح مل گئی کہ ہر عام آدمی یا خاص آدمی ہو آپ کو اس کے شعر سناتے ہوئے نظر آئیں گے, یا اس کا شعر کا کوئی نہ کوئی مصرع جیسے آپ فرما چکے ہیں کہ ان کو یاد ہوگا. یہ کیا وجہ تھی کہ وہ اتنی ان کو قبولیت حاصل ہو گئی اس عوام میں؟ فراز کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ عوام میں سے تھے, عوام میں سے اٹھے, اور انہوں نے اپنے شعر کو گونجلک بنانے کے لیے, اپنے شعر میں فلسفے جاڑنے کے لیے اس طرح کی تراکیب اور اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کی. فراز کا سب سے بڑا کمال ایک لحاظ سے یہ بھی کہہ لیں کہ انہوں نے اردو غزل کے علاوہ فارسی غزل کی جو پوری روایت ہے ان کا مطالعہ انہوں نے کیا تھا. ظاہر اسٹوڈنٹ بھی رہے, اس زمانے میں فارسی لازمی مضمون کے طور پہ پڑھائی جاتی تھی, تعلیمی اداروں میں بھی, ادھر اردو ڈپارٹمنٹ میں بھی پشاور یونیورسٹی جب ڈگری دیتی تھی تو وہاں پہ بھی فارسی کا ایک پرچہ جو ہے وہ ضرور آپ نے پاس کرنا ہوتا تھا. اب تو فارسی نہیں رہی تو ظاہر ہے کہ وہ تراکیب اور وہ مرکب اضافی اور یہ ساری چیزیں اضافت والی چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو فراز کا سب سے بڑا کمال یہ ہے دیکھیں کہ انہوں نے عوام کے زبان میں, عوام کی زبان میں عوامی شاعری کی ہے. ایک لحاظ سے عوام کا جو مسئلہ ہے دیکھیں, عوام کو روٹی کا مسئلہ ہے, عوام کو جس طرح کوئی محبت کا مسئلہ ہے. تو میں نے پہلے سیماب اکبر آبادی کا شعر کہا کہ جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے. میں کہتا ہوں فراز کی کہ اس شعر پہ میری نظر سے فراز کا کوئی شعر کہتا ہے, میں کہا اچھا یہ تو اس کیفیت سے میں گزرا ہوں. آپ سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ تو میرے لیے اس نے لکھا ہے. جس طرح پہلے زمانے میں کہیں پہ یہ جو ٹی وی کی اناؤنسر ہوتی تھی بات ذرا ادھر ادھر ہو جاتی ہے, لیکن وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ ایک دفعہ ہماری نانی آئی تھی پہلی دفعہ جب ہمارے گھر میں 82-83 میں ٹیلی ویژن آیا تھا, تو وہ خبریں پڑھ رہی تھی. شائستہ زید تھی یا جو بھی تھی اس زمانے میں, مجھے یاد نہیں ہے, ہاں نیوز کاسٹر تھی کوئی, تو وہ خبریں پڑھ رہی تھی سر. تو وہ کہتی ہے وہ ایک چارپائی پہ بیٹھی تو اس وہاں سے اٹھ کے کسی دوسری چارپائی پہ جا کے بیٹھ گئی. تو اس نے ہمیں کہا کہ یہ لڑکی تو وہاں پہ جب میں بیٹھی تھی تو وہ وہاں پہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی, جب میں وہاں گئی ہوں تو وہاں پہ بھی لڑکی مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اس شیشے کا کمال ہے. تو دیکھیں یہی بات ہوتی ہے کہ آپ کو کسی چیز میں اگر اپنائیت محسوس ہوتی ہے
تو تب وہ چیز آپ کو یاد بھی ہوگی. کس زمانے میں مجھے حافظ فراز کہا جاتا تھا, اتنی بڑی بڑی نظمیں, اتنے بڑے بڑے شعر ان کے مجھے زبانی یاد ہوئے تھے. اب یاد غالب کہتے ہیں یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں, لیکن اب نقش و نگار طاقی نسیاں ہو گئی. اب تو طاقی نسیاں کی نظر ہو گئی ہیں, لیکن بہرحال فراز نہیں سر, آپ کو ابھی بھی ماشاءاللہ فراز کے حوالے سے کافی اچھی شاعری آپ کو زبانی یاد ہے. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احمد فراز کی جو شاعری ہے اس میں ہر انسان کو اپنا آپ دکھتا ہے. بالکل سر, بالکل. تو اس وجہ سے اس کو اتنی یہی آئینہ ہے جی, یہی آئینہ ہے کہ جس میں اور اوپر سے جب الفاظ بھی اتنے سادہ سے استعمال کیے جائیں, دیکھیں, اور وہ فارسی غزل کی, اردو غزل کی پوری روایت کے تراکیب آپ دیکھیں. پھر دیکھیں, یہ مجھ سے ایک دفعہ پھر میں جب 17 کا ہمارا انٹرویو ہو رہا تھا تو مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ فراز کی غزل پہ اردو غزل کی روایت کا کتنا اثر ہے. تو میں نے کہا کہ سر انہوں نے میر کو بالکل ازبر کیا تھا, اور انہوں نے غالب کو بھی پڑھا تھا, اور غالب کے شعر کو انہوں نے استعمال کیا ہے. غالب کی زمین میں غالب کی پہلی غزل ہے, غالب کے کا جو دیوان ہے اس کی پہلی غزل ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا, کاؤ کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ, صبح کا نہ شام کا, صبح کا نہ شام کا لانا ہے جو شام کا لانا ہے جو شیر کا. بہرحال تو میں نے کہا کہ اسی زمین میں فراز نے غزل کہی ہے. اس نے کہا کون سی ہے؟ میں نے کہا کہ منتظر کب سے تحیر ہے میری تحریر کا, منتظر کب سے تحیر ہے میری تحریر کا, بات کر تجھ پر گما ہونے لگا تصویر کا, اور رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اڑ گئی. دیکھیں فراز نے کس طرح پھر غالب کی اس غزل میں نئی بات نکالی ہے. رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اڑ گئی, خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیر کا. اب دیکھیں اس طرح کے اور بھی بہت سے شعراء کے شعر ہیں, میر تقی میر کے یا دوسرے جو شعراء ہیں غالب کے بھی, انہوں نے بہت سی زمینوں میں شعر بھی کہے ہیں اور بہترین شعر کہے ہیں. دیکھیں روایت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے اگر کوئی شاعر گزرا ہے, آپ سے پہلے کسی نے افسانے لکھے ہیں یا اس طرح کا کوئی وہ ہے, تو آپ نے اس روایت کو مزید آگے بڑھانا ہے, اس میں مزید آپ نے اضافے کرنے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ بس آپ لکیر کے فقیر کی طرح جو ہے وہ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں جس طرح آپ کسی کی تقلید کر رہے ہوں. تقلید اچھی بات ہے, لیکن تقلید میں اگر آپ نے نئی بات کہنی ہے, آپ نے نیا مضمون, نیا اسلوب, نیا جادہ منزل تلاش کرنا ہے, تو پھر آپ کے بھی واہ واہ ہوں گے اور آپ کے استاد کے بھی واہ واہ ہوں گے. خواتین و حضرات, احمد فراز کے حوالے سے پروفیسر گوہر نوید صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی. یہ نشست احمد فراز کے حوالے سے مرتب کی گئی ہے. اس میں بریک میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بریک میں آپ کو ہم ایک خوبصورت غزل جو احمد فراز کی غزل ہے وہ سنانے جا رہے ہیں, ملکہ ترنم میڈم نور جہان کی آواز میں. سلسلے توڑ گیا سبھی وہ جاتے جاتے. سلسلے توڑ گیا وہ سبھی
معزز سامعین، پروفیسر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں احمد فراز صاحب کی ارشاد کرنا ہماری خوشبختی ہوگی جی، ہماری خوشبختی ہوگی کہ ہمارے اچھا رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ، کچھ تو میرے پندار محبت کا برم رکھ. پروفیسر صاحب کچھ تو میرے پندار محبت کا برم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ، پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو، پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو، رسم و راہ دنیا ہی نبھانے کے لیے آ، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ، ایک عمر سے ہوں لذت گریا سے بھی محروم، ایک عمر سے ہوں لذت گریا سے بھی محروم، اے راحت جاں مجھ کو رلانے کے لیے آ. پروفیسر صاحب یہ جو آخری مصرع ہے پھر وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا، ہر بندے کو لگتا ہے کہ شاید یہ میری ترجمانی کر رہا ہے. اب تک دل خوش فہم کو ہو تجھ سے ہے امیدیں، اب تک دل خوش فہم کو ہے تجھ سے امیدیں، آخری شمع بھی یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے. زبردست. اچھا پروفیسر صاحب، ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ اپنے وقت کے جو واقعات، حالات اور جو اس کے زمانے میں جو کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کا ترجمان ہوتا ہے. چاہے وہ ہم سوشلی دیکھیں، پولیٹیکلی دیکھیں، بعض اوقات معاشی طور پہ بھی دیکھتے ہیں کہ شاعر اس کی ترجمانی کرتا ہے. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ ادب کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی مقصدیت کے تحت کسی مقصد کے لیے وہ اس کو بیان کیا جائے یا اس کو لکھا جائے. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ فراز کو جو عصری شعور تھا، جو اپنے دور کے بارے میں جو اس کا شعور تھا، اس کو کس طرح انہوں نے، انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے میٹیریلائز کرنا، کس طرح وہ اپنے فن کے ذریعے لوگوں تک آگاہی پہنچائی اور اپنے شعور کا مظاہرہ کیا. بہت بہترین سوال ہے. دیکھیں سر، ساحر کہتا ہے، میرے خیال میں ساغر صدیقی کہتا ہے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. اس طرح مجھے پشتو کے ایک بہترین ہمارے دوست بھی تھے، وہ کہتے ہیں وقتا چی ستارہ للاکڑی ادر واخلا، صاحب شاہ صابر، وقتا چی ستارہ للاکڑی ادر واخلا لپا کپا لپو کی ازغی میں در لراؤڑ. تو دیکھیں کوئی شاعر اگر ہے اور اگر وہ اپنے زمانے سے ہٹ کر کوئی چیز پیش کر رہا ہے تو لوگ اس کو گالی دیں گے سر، لوگ اس کے منہ پہ اس کے شعر ماریں گے کہ دیکھیں ہم اس عصر میں زندہ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی کاپا اور یہ اور ساری ادھر ادھر کی باتیں، جن اور پریوں کی باتیں کر رہے ہیں، محیر النقول واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ ہو جائے گا اور آسمان سے تارے توڑ کے لائیں گے. دیکھیں یہ بڑی عجیب و غریب اور اس طرح کی شاعری ہوگی کہ لوگ آپ کو جوتے ماریں گے کہ یہ آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. فراز جس معاشرے میں رہے، جس معاشرے نے میں وہ پروان چھڑے، جس معاشرے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، جس معاشرے میں انہوں نے وقت گزارا، وہ تمام چیزیں ڈائیورٹ ہو گئی، کنورٹ ہو گئی احمد فراز کی سوچ اور فکر میں. احمد فراز بازار سے گزرے ہیں تو ایک عام آدمی کی طرح چلتی ہوئی نظر انہوں نے بازار پہ نہیں ڈالی. انہوں نے بازار میں وہاں پہ غریب کو دیکھا ہے، دیہڑی دار مزدور کو دیکھا ہے، اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں پہ ایک منٹ باہر ہم وہ دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، دن بھر وہ مزدور وہاں پہ وہ کھڑا ہے اور سبزی بیچ رہا ہے اور جو بھی کر رہا ہے، سڑک پہ کام کر رہا ہے اور ادھر ادھر لنٹر اور دوسری چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں، تو یہ فراز کا عصری شعور تھا کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں محسوس کی اور پھر ایک غیر محسوس انداز میں، اتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے ان کو بیان کیا. دیکھیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ادب کل ہے اور ادب آفاقیت کا وہ رکھتا ہے، ملکہ رکھتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں سر، دیکھیں 1943-44 میں بیدی نے ایک افسانہ لکھا ہے، راجندر سنگھ بیدی، کوارنٹائن اس افسانے کا نام ہے. وہ افسانہ میری نظر سے گزرا، ہمارے ایک دوست نے شیئر کیا، پھر میں نے اس کو پشتو میں بھی کنورٹ کرنے کی کوشش کی. دیکھیں بالکل آج کے جو ہمارے حالات ہیں کرونا، بیدی نے وہ افسانہ وبا پہ لکھا ہے کہ وہاں پہ وبا پھوٹ پڑی تھی، یہ تعاون، وہ تعاون کی وبا، وہاں جو کردار ہے، وہاں پہ جو حکومتی رویے ہیں، وہاں جو حکومتی کوششیں ہیں، ادھر ہمارے ہاں جو پاکستان میں اس وقت صورتحال ہے، بلکہ ساری دنیا میں اس طرح کی صورتحال ہے کہ ہم ایک عذاب سے، خدا کرے کہ اس عذاب کا خاتمہ ہو، لیکن ہم اس سے گزر رہے ہیں. تو دیکھیں ادیب محسوس کر رہا ہے. اب اس طرح کی کسی شعر میں نے بھی پشتو میں اس پہ ایک افسانہ لکھا ہے. اب اگر کوئی شاعر اس کے حوالے سے نہیں ہے اور وہ وہی اور سے اور ہوئے درد کے عنوا جانا، اس سے پہلے والی زلف اور بلبل اور گیسو اور اسی باتیں کر رہا ہے، گل
بلبل کے قصے سنا رہا ہے تو وہ اصلی شعور سے ہٹ کر ہے. فراز کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے جو حکومتیں تھیں، حکومتوں کے جو رویے تھے، جو اشرافیہ کا وہ چلن تھا، جو غریبوں کے مسائل تھے، جو غریبوں کے دکھ تھے، جو غریبوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی، وہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا تھا اور انہی چیزوں کو انہوں نے کنورٹ کیا، انہی چیزوں کو انہوں نے معاشرے کو لوٹا دیا. جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. ساغر کی بات میں نے کہی. دیکھیں پھر وہ ایک شعر کو دیکھیں سر، آپ کی ذہن میں جو بھی سوال ہو. اب دیکھیں کہ بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے. اب دیکھیں پھر ہمارے یہ سیاسی منظرنامے کو آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح ووٹ خریدتے ہیں، کس طرح یہ سیاستدان اور ہمارے دوسرے جو لوگ ہیں کس طرح یہ دیکھتے ہیں. تو دیکھیں یہ شعر انہوں نے تقریباً 20 سال پہلے 25 سال پہلے کہا ہوگا، لیکن یہ آج ہمارے معاشرے پہ فٹ ہو رہا ہے. اس طرح کے ڈھیروں مثالیں ہیں، 20 مثالیں ہیں ان کے شعر و ادب کی کہ جو یہ ان کا اصلی شعور تھا کہ جو بول رہا تھا اور انہوں نے اس کو کنورٹ کیا اور زبردست انداز میں. اس وجہ سے فراز کہتے ہیں وہی جانے، اسی غزل کا ایک دوسرا شعر ہے، وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے، کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے. اس طرح کی شاعری. اور آخر میں وہی روایت والی بات، جہاں دربار ہو شاہوں کے مصاحب ہو فراز، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے نا. دیکھیں غالب کا لفظ، میر کا لفظ اس کی شاعری میں بار بار یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں. تو یہ اصلی شعور ہوتا ہے. فراز کا جو اصلی شعور تھا وہ بڑا کمٹمنٹ، اس میں بڑی کمٹمنٹ تھی، اس میں بڑی وابستگی تھی، اور ان کی وابستگی کی سب سے بڑی وجہ اپنے عوام تھے. وہی عوام جن سے انہوں نے محبت کی، انہی عوام کو، جس طرح ہم نے کہا، انہی عوام نے فراز کو یاد کیا، فراز کو رسپیکٹ دی. جیتے جی جتنی شہرت اور جتنی عزت کسی شاعر کو ملی ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، وہ فراز کو ملی ہے سر. ہاں یہ اور اتنی زیادہ محبت کہ اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے قدموں میں سارا کلام رکھ دیا. اور آپ نے جو ابتدا میں شعر کہا تھا کہ اور کیا کتنی محبت ہے تجھے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کا نام رکھ دیا نا. دیکھیں یہ بڑی وہ ہوتی ہے کہ کسی زمانے میں کوئی ہیرو آتا ہے تو لوگ اس کے نام پہ اپنے بچوں کے نام جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. تو یہ بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، آنر کی بات ہوتی ہے، رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے. مثال کے طور پہ شاہد افریدی ہمارا ہیرو ہے، بہت سے لوگ شاہد افریدی کا جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں. جنید جمشید ایک لحاظ سے پھر ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی طیارے میں، تو لوگوں نے جنید جمشید کے اسلامی لحاظ سے بھی اور اس طرح گلوکار کے لحاظ سے بھی، نعت خوان کے لحاظ سے بھی ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی، تو لوگوں نے ان کے نام رکھ دیا. نام رکھ دیا. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ جو اپنے معاشرے میں محسوس کرتا ہے، چاہے وہ غریب کا دکھ ہو، کسی پسے ہوئے طبقے کا. غالباً اسی حوالے سے شاید حبیب جالب نے بھی کہا تھا کہ ہمارے ذہنوں پہ چھائے نہیں ہیں حرص کے سائے، ہم جو محسوس کرتے ہیں وہی تحریر کرتے ہیں. بالکل. اور ایک شاعر کو ہونا بھی اسی طرح چاہیے. تو اچھا، شعور کا ترجمان ہونا چاہیے شاعر کو. بالکل. پروفیسر صاحب، ایک سوال اکثر میں جو اپنے شعراء حضرات ہوتے ہیں یا جو بھی اس ادب کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، ان سے میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ اب اس زمانے میں یا موجودہ دور میں ہمارے پاس احمد فراز کیوں نہیں پیدا ہوتے، فیض احمد فیض کیوں نہیں پیدا ہوتا، احمد ندیم قاسمی کیوں پیدا نہیں ہوتا، پروین شاکر کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کا الزام ہم کس کو دیں گے؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے. اس کا تعلق میں پھر روایت کی طرف لوٹ کے جاؤں گا کہ جتنے بھی بڑے نام آپ نے لیے ہیں، ناصر کاظمی بھی اس میں ہو سکتا ہے، بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں. ہاں، ان حضرات یا ان شعراء کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اپنے روایت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. یہ ایک لحاظ سے اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے مختار وہ کیا کہتے ہیں، کیا نام ہے، مختار میں نام آ جائے گا، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق مختار مسعود، ہمارا تعلق اس نسل سے ہے کہ جنہوں نے قائد اعظم کی بگی کھینچی اور ابو الکلام کی بگی روکی. تو دیکھیں انہوں نے یہ تحریک پاکستان اور یہ سارے ہجرت کے دکھ اور یہ تمام چیزیں ان سے یہ خود گزرے تھے. ان کا ذاتی تجربہ ہوا تھا سب کا. بعض کا ذاتی اگر نہ بھی ہوا تھا تو سب نے یہ محسوس کیا تھا کہ وہاں پہ لاہور میں میرے بھائی کے ساتھ اس طرح ہوا ہے، ادھر ترخم میں میرے بھائی کے ساتھ اس طرح ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں، پہلی بات یہ ہے کہ مطالعے کا اتنا وہ نہیں ہے، پس منظری مطالعہ لوگوں کا اتنا نہیں ہے کہ دیکھیں. پھر روایت کا اتنا مطالعہ نہیں ہے کہ لوگ فارسی شاعری آپ پڑھیں گے، اس میں ایپک ہے جس کو رزمیہ شاعری آپ کہیں گے، اس میں اس طرح اخلاقی شاعری ہے. وہ چیزیں غیر دانستہ طور پہ
آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی اور پھر آپ سے وہ کنورٹ ہوں گی اردو شاعری میں. تو فارسی شاعری کا مطالعہ ختم ہو گیا. پھر اردو شاعری کی جو کلاسک روایتی شاعری ہے. اب دیکھیں آج کل جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان میں سے جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ پشتوں کے نوجوان ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں کو قائد کاظم خان شیدا کے شعر آتے ہیں؟ ان میں سے کتنے لوگوں نے، کتنے شعراء نے کوئی ارمغان خوشحال اٹھا کے دیکھی ہے؟ ان میں سے کتنے لوگوں نے رحمان بابا کے اتنے چھوٹے سے دیوان کا پورا مطالعہ کیا ہے؟ اس میں کتنے لوگوں نے حمزہ شینواری کا مطالعہ کیا ہے؟ تقریباً 100 میں سے 5-6 لوگوں نے کیا ہوگا. اسی طرح کی صورتحال اردو شاعری میں بھی ہے کہ اردو شاعری میں کتنے نوجوان ہیں جو علامہ اقبال کو انہوں نے پڑھا ہے. اقبال کی پوری کلیات مجھے کوئی بتائیں کہ میں نے پڑھی ہے. اس طرح کی صورتحال کتنے شعراء شعر کہہ رہے ہیں کہ ان کو غالب کی شاعری کی 100% سمجھ آتی ہے. اگر غالب کی اردو دیوان کی 100% شاعری کی سمجھ آتی ہے تو انہوں نے میر انیس کو کتنا پڑھا ہے، انہوں نے پھر دبیر کو کتنا پڑھا ہے، انہوں نے نذیر اکبر آبادی کو کتنا پڑھا ہے. تو یہ ساری چیزیں سر دیکھیں رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں انسان کے حافظے کا حصہ بن جاتی ہیں. تو پھر آپ جب شعر کہیں گے تو آپ کے پیچھے پوری قوت ہوگی. شعر آپ کہیں گے نہیں بلکہ شعر آپ سے خود بخود جو ہے وہ وارد ہوں گے، جس طرح ایک الہامی کیفیت انسان کی ہوتی ہے نا. تو میرے خیال میں یہ مطالعے کا فقدان مشاہدہ بھی تیز نہیں ہے. مشاہدہ بازار آپ جاتے ہیں بس وہاں پہ آپ آئس کریم کھا کے واپس آ جاتے ہیں، کوئی پیپسی کی بوتل آپ پی لیتے ہیں، اس طرح کی وہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں پھر آپ بازار میں جو مزدور ہے، بازار میں جو دکاندار ہے، اس کے ساتھ اس کے مسائل کی طرف آپ تھوڑا سا توجہ دیں. اس سے پوچھیں کہ کاکا چچا ماما آپ کتنا کماتے ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کی بیوی بیمار ہے، اس طرح کی صورتحال. تو تب آپ اس کے دکھ کو محسوس کریں گے. جب آپ اس کے دکھ کو محسوس کریں گے اور آپ اس کو شعر کا لبادہ پہنائیں گے، جب آپ اس کو شعر کا لباس پہنائیں گے، تب آپ بڑی شاعری کر سکیں گے. تب آپ احمد فراز بھی بن سکتے ہیں، تب آپ فیض بھی بن سکتے ہیں، تب آپ پروین شاکر اور ناصر کاظمی بھی بن سکتے ہیں. بالکل پروفیسر صاحب، آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جو بڑے بڑے شعراء ہمارے گزرے ہیں، یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے قیام پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، ان کے والدین نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. تو شاید ان کے ذہنوں میں وہ یادیں بھی تازہ تھی اور وہ وطن کی محبت کا جذبہ ہی تھا جس کی وجہ سے وہ محنت اور لگن سے کام کیا کرتے تھے. بالکل سر، ساری چیزیں ہمیں پلیٹ میں مل گئیں تو اس وجہ سے ہمیں جو کہ محنت کے اس مرحلے سے گزرنا نہیں پڑا. یس سر. اور ہمیں شاید اس کا احساس بھی نہیں ہے، احساس کم ہے اس وجہ سے. احساس کم. شاید اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا جب چمن میں بہار آئے. تو آج شاید اسی وجہ سے ہم احمد فراز کو یاد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. دیکھیں سر، ایک اور شاعر ہے، انہوں نے کہا ہر ایک کو دیکھیے گلا، وطن سے یہ نہیں ملا، وطن سے وہ نہیں ملا. سارے گلے کر رہے ہیں، نوکری نہیں ملتی اور بے روزگاری ہے اور یہ اور وہ ہے، اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا. ہر ایک کو دیکھیے گلا، وطن سے یہ نہیں ملا، وطن سے وہ نہیں ملا، کسی نے یہ نہیں کہا وطن کو میں نے کیا دیا، وطن کو تم نے کیا دیا. بالکل یہی بات ہے اور یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم وطن کو کیا دے رہے ہیں. شاید ہماری سوچوں میں رفتہ رفتہ تبدیلی آتی جائے گی اور اللہ کرے کہ ہماری سوچ مزید نکھر جائے اور وطن سے محبت کا جذبہ مزید مضبوط ہوتا جائے. اچھا پروفیسر صاحب، ایک سوال جاتے جاتے، کچھ چیزیں بھی مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں اور شاید ہم ایک اور نشست کا اہتمام بھی کریں، مگر احمد فراز کے جو میسج تھا، جو وہ پیغام دینا چاہتے تھے عوام کو، لوگوں کو، اشرافیہ کو، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ان کی جو جمہوریت پسند، وطن سے محبت، یا ان کی جو سماجی معاشی مسائل پہ ایک نظر تھی، اس کے حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کے پیغام کو مزید آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سر، یہ میں نے روایت کی بات کی، بار بار میں اس کی طرف آتا ہوں، میں نے مطالعے کی بات کی، میں نے مشاہدے کی بات کی. تو فراز نے یہ دین انہوں نے اردو شاعری کو، اور دیکھیں ان کے پاس میڈیم شاعری کا تھا. تو جس طرح واز کرنے والا ممبر سے کوئی چیز کہتا ہے، ہم یہاں ریڈیو سے بات کر رہے ہیں، فراز نے اس زمانے میں یا اپنے زمانے میں اپنے کمیونیکیشن کے لیے شعر کا وہ استعمال کیا، میڈیم استعمال کیا. تو دیکھیں سر، فراز وطن کے مظلوموں کے ساتھی تھے. اگر کوئی شعر کہتا ہے تو اس کو وطن کے مظلوموں کے دکھ کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. فراز رومانیت پسند شاعر تھے. اگر کوئی محبت کرتا ہے تو محبت کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں جسمانیت اور اس کی طرف جو ہے وہ دیکھیں. محبت سبلیمٹی ہے، عرفائیت ہے. آپ اعلیٰ و عرفہ اقدار کو محبت میں سموئیں گے تب آپ کا شعر زندہ شعر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو دکھ ہیں، جو سماجی رویے ہیں، جو مثبت
رویے ہیں یا منفی رویے ہیں جو بھی ہیں، لیکن آپ نے ان رویوں کو بیان کرنا ہے، آپ نے ان رویوں کو ایکسپلین کرنا ہے. ان میں سے جو مثبت رویے ہیں ان پہ داد دینی چاہیے، جو منفی رویے ہیں ان کی آپ جو ہے روک تھام کرنے کا کہیں گے. اس طرح میں بھی، آپ بھی، جو فراز کے عاشق ہیں وہ بھی، جو شعر و ادب کے عاشق ہیں وہ بھی، یہ سارے مل کے دیکھیں. افراد سے اقبال نے کہا ہے نا، قوم گویا جسم ہے، افراد ہے اعضائے قوم. تو یہ ہم ایک جسم کی مانند ہے. یہ وطن جو مختلف افراد، مختلف اقوام، مختلف نسلوں اور مختلف سوچوں اور فکروں کا ایک مجموعہ ہے. ظاہر ہے جمہوری وطن ہے تو جمہوری اختلاف آپ رکھیں، لیکن جمہوری اختلاف کو آپ بندوق اٹھا کے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ تباہی و بربادی کی طرف جائے گا. بالکل. جمہوری بات جرگے میں ہوتی ہے، مرکہ میں ہوتی ہے. اس طرح مکالمے جمہوریت کا بہترین پلیٹ فارم ہے. مکالمے کا اگر فقدان خدا نخواستہ آ جائے، جرگے کا فقدان اگر آ جائے، مل بیٹھ کے کوئی حل نکالنے کا پروگرام، دیکھیں بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں لیکن آخر میں سب لوگ آئے ہیں اور انہوں نے مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ کے ان تمام لڑائیوں کا حل نکالا. فراز کی سوچ یہی تھی. فراز امن کے دائی ہیں. فراز چاہتے ہیں کہ کسی مظلوم کا خون نہ بہے. فراز چاہتے ہیں کہ کسی مظلوم پہ ظلم نہ ہو، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب مل جل کے بات چیت، دوسرے کی بات سن کے اور اپنی بات منوا کے آگے بڑھیں گے. بالکل. اچھا خواتین و حضرات، اس سے پہلے بھی میں اناؤنس کر چکا ہوں، آپ میں سے جو لوگ ہمارے پروگرام کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اگر وہ احمد فراز کا کوئی بھی شعر ہمیں کمنٹس میں بھیجنا چاہیں تو وہ بھیج سکتے ہیں. ہم انہیں اپنے اگلے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. پروفیسر صاحب، آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہمارے لیے. میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے اگر آپ فراز کا کوئی شعر یا کچھ سنانا چاہیں تو آپ سنا سکتے ہیں. فراز کے شعر تو بہت سے ہیں جو آپ کو پسند اور جس شعر پہ آپ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کا اہتمام ہو. شعلہ تھا جل بجھا ہوں ہوائے مجھے نہ دو، شعلہ تھا جل بجھا ہوں ہوائے مجھے نہ دو، میں کب کا جا چکا ہوں صدائے مجھے نہ دو، جو زہر پی چکا ہوں تم ہی نے مجھے دیا، جو زہر پی چکا ہوں تم ہی نے مجھے دیا، اب تم تو زندگی کی دعائیں مجھے نہ دو. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے. انشاءاللہ ہم پھر بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے جو وطن دوست لوگ ہیں، ہمارے جو وطن پرور لوگ ہیں، وہ فراز کی وطن دوستی اور وطن پروری کا پرچم لے کے آگے بڑھیں گے، ترقی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، جاتے جاتے آخر میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں، بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ 25 اگست 2008 کو احمد فراز نے 77 سال کی عمر میں وفات پائی اور ان کو قبرستان اسلام آباد کے قبرستان میں مدفن کیا گیا ہے. اور ان کے قدبے پر ان کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر درج ہے جو کچھ اس طرح ہے: میں کہ صحرائے محبت کا مسافر تفراز، میں کہ صحرائے محبت کا مسافر تفراز، ایک جھونکا تھا کہ خوشبو کے سفر پہ نکلا. اور خواتین حضرات، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے ہم آپ کو احمد فراز کی وہ پروفیسر صاحب آپ نے جو خوبصورت اشعار کہے، اس غزل کو مہدی حسن نے بہت خوبصورت انداز میں گائی ہے. اور خواتین حضرات، آپ اس غزل کو اس سے لطف اٹھائیے اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
शोला था जल बुझाऊं, शोला था जल बुझाऊं, हवाएं मुझे ना तो शोला जल बुझा हवाएं मुझे ना दो, मैं कब का जा चुका सदाएं मुझे ना दो, शोला जल बुझा जो जहर पी चुका हूँ, पी चुका हूँ, पी चुका हूँ, पी चुका हूँ, जो जहर पी चुका हूँ, तुम्हीं ने मुझे दिया, अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे न दो, अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे न दो, मैं कब का जा चुका सदाएं मुझे न दो, शोला जल बुझा ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो कि पलट कर न आ सकूं, ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो कि पलट कर न आ सकूं, हर बार दूर जाके सदाएं मुझे न दो, हर बार दूर जाके सदाएं मुझे न दो, मैं कब का जा चुका सदाएं मुझे न दो, शोला जल बुझा मैं कब का जा चुका सदाएं मुझे न दो, शोला जल बुझा
मुझको एतराफ़ मोहब्बत न था फराज, मोहब्बत न था फराज। कब मुझको एतराफ़ मोहब्बत न था फराज, न था फराज, न था फराज। कब मुझको कब मुझको एतराफ़े मोहब्बत न था फराज। कब मैंने ये कहा था सज़ाएं मुझे न दो, कब मैंने ये कहा था सज़ाएं मुझे न दो। मैं कब का जा चुका सताएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा मुझे न दो। मैं कब का जा चुका सताएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा